منیلا فلپائن میں پاکستانی طلبہ نے 2025 APAC سولوشن چیلنج میں شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ اسلام آباد کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کی بہترین استعمال پر ایوارڈ اپنے نام کیا۔ پاکستانی ٹیم نے سیٹلائٹ امیجری اور AI سے قدرتی آفات کی پیشگی وارننگ کا نظام متعارف کرایا، جو ایمرجنسی میں انسانی جانیں بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقابلہ گوگل اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے اشتراک سے منعقد ہوا، جس میں 12 ممالک کی 750 ٹیمیں شریک تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں ہمارے نمائندے طارق احمد راجپوت کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب میا نواز شریف کے وژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ چنیوٹ میں SHO تھانہ لنگڑانہ، سب انسپکٹر امیر علی، سب انسپکٹر محمد احسان اور ASI محمد جاوید نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے خفیہ اطلاع پر ریڈ کیا اور منشیات فروش صابر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 11 کلو گرام چرس برآمد ہوئی، جس پر اس کے خلاف تھانہ لنگڑانہ میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ DPO عبداللہ احمد کے مطابق ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم کا تحت کارروائی جاری ہے اور مقدمات کی معیاری تفتیش کے ذریعے ملزمان کو سزائیں بھی دلوائی جا رہی ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں منشیات فروشی ہو رہی ہے تو براہ راست DPO نمبر 0323754344 پر اطلاع دیں۔ اسلام آباد بیورو چیف طارق چغتائی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 280 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے باعث یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتیں آج رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے، ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق 29 جون 2025 بروز اتوار تحصیل غازی کے نواحی گاؤں الدو کیمپ میں نور رحمان کے بیٹے نور رحیم، سید گلتاج گل اور امیر رحیم کے بھائی عبدالحکیم، عمر خطاب اور محمد عمران کے محترم والد حبیب اللہ خان رحمت اللہ خان کے چچا عبدالحلیم رضا الہی سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد شام 6 بجے گاؤں میاں ڈھیری الدو میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، دینی شخصیات، دور دراز سے آنے والے مہمانوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم عبدالحلیم ایک نہایت محنتی، بااخلاق اور نیک انسان تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اچ شریف سے قاری سمیع اللہ فاروقی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی منظوری پر صحافی برادری نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پریس کلب اچ شریف کے صدر میاں عامر صدیقی نے کہا، یہ قانون صحافیوں کے لیے تاریخی ہے، اب ہم بے خوف ہو کر عوام کی آواز بن سکیں گے۔ جنرل سیکرٹری حبیب خان نے کہا، برسوں کا خواب پورا ہوا، جبکہ دیگر عہدیداران نے اسے آزادی اظہار کا سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے حکومت سے اس پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے، مان نیوز کی بیورو چیف ملک مشتاق احمد کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری صحت و آبادی نادیہ ثاقب نے بہاول نگر میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کھتیرا والا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے OPD، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مریضوں نے علاج معالجہ، ادویات کی فراہمی اور عملے کی خوش اخلاق رویے کو انتہائی اطمینان بخش قرار دیا۔ سیکرٹری صحت نے فراہم کی جانے والی سہولیات کو تسلی بخش اور قابل تحسین قرار دیتے ہوئے عملے کی کارکردگی کی خصوصی طور پر تعریف کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس وزیر اعلیٰ پنجاب میا نواز شریف کے وژن کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے تحت پنجاب بھر میں عوام کو معیاری، باوقار اور بروقت علاج ان کی دہلیز پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کچا کھو سے، ہمارے رپورٹر عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں بھی چک نمبر 39 ٹنار کے مرکزی امام بارگاہ میں سہولیات کا شدید فقدان ہے، جہاں 70% سے زائد آبادی اہل تشیع ہے۔ نہ صفائی ستھرائی کا بندوبست ہے اور نہ ہی مناسب لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔
جس کی باعث عزاداروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ امام بارگاہ کے متولی سید سلیم رضا شاہ نے بتایا کہ وہ ڈپٹی کمشنر خانیوال کو درخواست دے چکے ہیں کہ محرم میں صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، مگر تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ متولی کا کہنا ہے کہ گاؤں کا ٹرانسفارمر بھی خراب ہے، جس سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر 10 سرچ لائٹس، 20 LED بلب ہولڈر اور تار کوائل فراہم کیے جائیں اور ٹرانسفارمر کو بھی مرمت کرایا جائے تاکہ مذہبی رسومات بخوبی ادا کی جا سکیں۔ متولی نے وزیر اعلیٰ پنجاب میئر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو منظور کرتے ہوئے فوری اقدامات کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ سٹی پریس کلب بہاولپور کے سینئر نائب صدر جام مرشد کے ساتھ ٹریفک وارڈن کے ناروا سلوک پر سٹی پریس کلب کے ممبران نے شدید احتجاج کیا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DTO اور شکیل موقع پر پہنچے اور صحافیوں کے ہمراہ اپنے دفتر لے جا کر تمام معاملہ سنا۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس اہلکار کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ بعد ازاں جام مرشد نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک اہلکار کو گلے لگا کر معاف کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوید بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لیاقت پور تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہروں میں نہانے پر عائد پابندی اور دفعہ 144 کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ DC بہاولپور DPO کی واضح ہدایات کے باوجود بہاولواں اور سانگلا نہر میں کمسن بچے بلا خوف و خطر نہا رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے موصول ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں بچے نہر میں چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اس دوران نہ تو پولیس اہلکار نظر آئے اور نہ ہی کسی مقامی انتظامی افسر نے ان بچوں کو روکنے کی زحمت کی۔ علاقہ مکینوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فوری طور پر اس صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت افسوسناک واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ عوام نے DC بہاولپور DPO بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ نہروں پر پولیس گشت کو مؤثر بنایا جائے اور والدین کو بھی آگاہی دی جائے تاکہ بچوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ احمد پور شرکیہ ٹول پلازہ کے مقام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک مسافر وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی شدت اتنی تھی کہ 10 اسٹوڈنٹ آگ میں جھلس گئے اور ایک جاں بحق ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق وین میں لگنے والی آگ کے بعد مسافر چیختے چلاتے رہے مگر آگ کے شعلوں نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث زیادہ تر افراد کو باہر نکالنے کا موقع نہ مل سکا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے آگ پر قابو پانے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو وین سے نکالا۔ لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر THQ ہسپتال احمد پور شرکیہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، تاہم پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے۔ علاقہ مکینوں اور لواحقین نے حکومت سے واقعے کی شفاف انکوائری اور متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر طارق حسین کی رپورٹ کے مطابق چنی گوڑ کے نواحی علاقے پل بھلکا میں محرم الحرام کی عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 5 محرم الحرام کو قاسم خان، ملازم خان، باقر خان اور ذوالفقار خان کی قیادت میں عزاداری کا جلوس نکالا گیا جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ عزاداروں نے پرامن ماحول میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ننکانہ صاحب اللہ توکل کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام، پارلیمنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کر لیا۔ اس قانون کے تحت صحافی کو ڈرانا، دھمکانا یا اس پر تشدد کرنا اپنا قابل ضمانت جرم ہوگا۔ ذرائع کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ کسی صحافی کو اس کے پیشہ ورانہ فرائض سے روکنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قانونی ماہرین اور صحافتی تنظیموں نے اس بل کو خوشائند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آزاد صحافت کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔